السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، امید ہے خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں خلاصہ تفسیر سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کا تفصیلی خلاصہ۔ شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں: اے ایمان والو، ایک گروہ پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ اس پر زیادتیاں کرنے لگو۔ انصاف سے کام لو، نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تمہارے لیے حرام ہے مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جن کے ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور جس آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام ہے فال کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، سکھائے ہوئے شکاری، کتے کا شکار، اور یہ سب حرام ہے، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اگلی آیتوں میں بیان فرمایا وضو اور تیمم کا طریقہ۔ وضو اور تیمم کا طریقہ بیان کرنے کے بعد ہر ایک کے ساتھ انصاف کی تلقین کی گئی۔ جب اہل کتاب یہود و نصارہ نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں سرکشی کی تو ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کے دل سخت کر دیے، اور سزا کے طور پر ان کے درمیان دشمنی اور آپس کے بغض اور عناد پیدا کر دیے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ان سے پوچھو پھر تمہیں سزائیں کیوں مل رہی ہیں؟ اور آگے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور سرزمین مقدس فلسطین میں رہنے والے کفار سے جہاد کرو، تو اس بگڑی ہوئی قوم نے جواب دیا کہ تم اور تمہارے رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم اس جابر قوم سے نہیں لڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اب 40 سال تک یہ علاقہ تمہارے لیے حرام ہے، اسے فتح نہیں کر سکو گے اور زمین میں مارے مارے پھرو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر کوے کو دیکھ کر بھائی کی لاش کو چھپانے کی تدبیر نکالی اور اپنے فعل پر نادم ہوا۔ اور پھر آگے کی آیتوں میں بیان ہوا جو لوگ قتل و غارت گری کریں اور زمین میں فساد پھیلائیں، ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر کافروں کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ہو، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ دے دیں، تب بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے، چور خواہ مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کے کام کا بدلہ ہے۔ رات میں ہم نے یہودیوں کو بھی یہی قصاص کا حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کان کے بدلے کان، اور تمام زخموں کا برابر بدلہ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا سکتا تھا، اسی میں تو تمہاری آزمائش ہے، تو کیا پھر یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی دین چھوڑتا ہے تو چھوڑے، اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ ان کا محبوب ہوگا، مومنوں کے لیے نرم اور کفار کے لیے سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور آگے مضمون میں بیان فرمایا ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے دین کو مذاق اور کھیل کا سامان بنا لیا ہے، کیونکہ ان کے علماء انہیں
گناہوں اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ کاش انہوں نے اللہ کے قانون کو قائم کیا ہوتا۔ اگر یہ ایسا کر لیتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور زمین سے خزانے ابلتے، لیکن ان کی اکثریت بد عمل ہے۔ اے پیغمبر، جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول تھے اور انسانوں ہی کی طرح کھانا کھاتے اور چلتے پھرتے تھے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اور آگے بیان فرمایا، بنی اسرائیل پر اس لیے لعنت کی گئی کہ اللہ کے مقابلے میں سرکش ہو گئے، زیادتیاں کرتے تھے اور برائی سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ نتیجتاً پوری قوم بگاڑ کا شکار ہو گئی۔ یہود اور مشرک عیسائیوں کے مقابلے میں تمہارے زیادہ سخت دشمن ہیں، کیونکہ عیسائیوں میں عبادت گزار بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں، تو اس کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر تم میں کوئی قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، آستانے اور فال نکالنا سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو، امید ہے کہ کامیاب رہو گے۔ شیطان تو ان چیزوں کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پھر اگلا مضمون ہے احرام کے بارے میں۔ احرام باندھ کر شکار نہیں کر سکتے ہو، البتہ سمندر کا شکار حلال ہے۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ اور پاک لوگ برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک اور گندے لوگوں کی کثرت ہی کیوں نہ ہو۔ اور آگے مضمون بیان فرمایا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ آؤ اللہ کی اسی نازل کردہ ہدایت کی طرف، تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی بات مانیں گے اگرچہ وہ گمراہ ہوں؟ اے ایمان والو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آگے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا، تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ کہیں گے، اس کا صحیح علم تیرے سوا کسی کو نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو غائب کا علم نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری مادر مریم کو خدا بنا لو؟ جواب دیں گے کہ سبحان اللہ، یہ بات کہنے کا مجھے کہاں حق حاصل تھا، میں نے تو صرف تیری بندگی کی دعوت دی تھی۔ جب مجھے واپس بلایا گیا تو ہی ان کا نگران تھا۔ سورہ مائدہ تو ہو گیا کمپلیٹ، سورہ مائدہ کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام کا کچھ حصہ۔ سورۃ الانعام کا اجمالی خلاصہ ہے اثبات توحید، اثبات رسالت، توحید و رسالت کی تائید کے لیے بعض قصص انبیاء علیہ السلام کے، اثبات قرآن، اثبات قیامت، ان کے منکرین کی دشمنی قولی و فعلی، ان منکرین پر وعیدیں اور وعیدوں کی تائید کے لیے بعض گزشتہ کافروں کا حال اور ان کی ہلاکت، ان کے رسوم و عادات کی برائی کا بیان، ان کے ساتھ معاملہ رکھنے میں اعتدال کی تعلیم اور ان کی جہالت کی رسموں کے مقابلے میں اسلام کے بعض اچھے اخلاق کا بیان۔ مضمون آیت نمبر 6 کا بیان ہے، جب تم جانتے ہو زمین و آسمان کا خالق اور گردش لیل و نہار کا فاعل صرف اللہ ہے، تو یہ دوسرے کون ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے نظریں و نیاز دیں، چڑھاوے چڑھائیں اور دعائیں مانگتے ہو؟
اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان کا اپنے زمانے میں دور دورہ تھا اور انہیں اتنی قوت دی تھی کہ جتنی تمہیں نہیں دی، لیکن ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں تباہ کیا اور دوسری قوموں کو آباد کیا۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ ذرا زمین پر چل پھر کر تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر دیا ہے، اس لیے وہ جلد تمہیں سزا نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اور فائدہ پہنچانا چاہے تو اس پر بھی قادر ہے۔ آگے مضمون میں منافقین کے بارے میں بیان فرمایا۔ ان منافقین میں بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، مگر حال یہ کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے قصوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خود بھی حق قبول نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، مگر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ آگے آخرت کا بیان ہے کہ آخرت کی پائیدار زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقیقت تو صرف اتنی ہے کہ کوئی شخص کچھ دیر تفریح میں دل بہلائے، لیکن حق بات وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جن کی ضمیر زندہ ہیں، اور رہے مردے جنہوں نے اپنے دلوں پر تعصب کے قفل یعنی تالے چڑھا دیے اور اندھوں کی طرح چلتے ہیں۔ انہیں تو اللہ بس قبروں سے ہی اٹھائے گا اور وہ اس کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ ہماری باتوں کو جھٹلانے والے بہرے گونگے ہیں۔ ہم کسی قوم کو آزمائش اور مصیبت میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ عاجزی کریں، مگر جب وہ اس مصیبت کے وقت کو بھلا دیتے ہیں تو ہم خوشحالی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب وہ خوب مگن ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں علم غیب رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اس وحی کو پہنچاتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ اور آگے مضمون میں قریش کا بیان ہے۔ سرداران قریش نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی غربت اور خستہ حالی کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ معاشرے میں ادنیٰ حیثیت رکھنے والوں کو ایمان کی توفیق دے کر ہم نے عزت اور دولت کا گھمنڈ رکھنے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے سے دور نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کس طرح معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال دبر میں جو کچھ ہے وہ اس سب سے آگاہ ہے۔ بحر دبر یعنی کہ دریا کے اندر، دریا کے پیچھے، اور ہر ڈھکی چھپی ہوئی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا ایسا کوئی پتا نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس سے وہ باخبر نہ ہو۔ سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آگے مضمون میں فرمایا، جب سخت اور برا وقت آتا ہے تو تم اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، لیکن جب مشکل وقت گزر جاتا ہے تو اللہ کے علاوہ دوسرے تمہارے مشکل کشا اور حاجت رواں بن جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، چھوڑ دو، البتہ انہیں قرآن سنا کر نصیحت کرتے رہو۔
آگے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جنہوں نے تمام مصنوعی خداؤں سے منہ موڑ کر صرف ایک مالک کائنات کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد آزر سے کہا تھا کہ کیا تو نے بتوں کو خدا بنا لیا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام صرف ایک اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ اگر کہیں ان لوگوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے۔ یہ ہدایت یافتہ لوگوں کا گروہ ہے، ان کی پیروی کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت غلط بات کہی کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کس نے کتاب نازل کی تھی؟ قیامت کے دن تمہیں اکیلے ہماری عدالت میں حاضر ہونا ہے، پھر وہاں تمہارے اکیلے ہی حاضر ہونا ہے، پھر وہاں تمہارے خود ساختہ خدا اور سفارشی کام نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا اور بے جان مادے سے زندہ مخلوقات کو پیدا کیا۔ کائنات میں بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت تک پہنچنا جاہلوں کے بس میں نہیں ہے۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں وہی اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کے پیشواؤں اور معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہالت میں اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جائیں، اس طرح وہ حق سے قریب آنے کے بجائے مزید دور ہو جائیں گے۔ اے نبی، شیاطین انس و جن آپ کی مزاحمت کر رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جب کوئی پیغمبر راہ راست دکھانے کے لیے اٹھا تو تمام شیطانی قوتیں اس کے خلاف جمع ہو گئیں۔ ان کے دل خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہیں۔ جب یہ حال ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والے تلاش کروں؟ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر تحقیق اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا یعنی جاہل تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی یعنی دولت علم، وہ اس علم کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکی میں پڑا ہو؟ ہم نے تو ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اپنا مکر و فریب کا جال پھیلائیں اور وہ اپنے جال میں خود پھنستے ہیں مگر اس کا شعور نہیں رکھتے۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جب تک اس کو راہ راست دکھانے کا انتظام نہ کر دے اور وہ حقیقت سے باخبر نہ ہو۔ اے اہل عرب، بعض اہل عرب جانوروں اور کھیتوں کے متعلق منت مانتے کہ فلاں آستانے کے لیے مخصوص ہے، یہ ضابطہ ان کا خود ساختہ ہے جس میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر قسم کے باغات اور کھیتیاں پیدا کیں، لہٰذا شکر بھی اسی کا بجا لاؤ۔ بنی اسرائیل پر بعض چیزیں بطور سزا اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیں۔ ان کا ذکر ہے کہ بکری کی چربی، ناخن والے جانوروں کو ان کے لیے حرام کر دیا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلس ہونے کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور ناپ تول میں انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو نیکی کرے گا اس کا 10 گنا اجر ہے، اور جو برائی کرو گے اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی برائی کرے گا۔
اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ کہو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ وہاں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا